بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی حکومت کی جانب سے ہمیشہ سے ہی حجاج کرام اور معتمرین کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ان تمام امور کا جائزہ لیا جاتا ہے جو معتمرین اور عازمین حج سے متعلق ہوتے ہیں، تاکہ سابقہ تجربے کی روشنی میں آئندہ کے لیے خدمات کے معیار کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ حج سیزن کے اختتام کے ساتھ ہی سعودی عرب میں دنیا بھر سے عمرہ زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں مملکت کے اہم اداروں کی جانب سے جامع رپورٹ مشترکہ کمیٹی کو پیش کی جاتی ہے، جو رپورٹ کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے اپنی تجاویز ایوان شاہی کو ارسال کرتی ہیں۔ وزارت حج کی جانب سے مملکت کے وژن 2030 کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ برسوں میں معتمرین کا سالانہ ہدف 50 لاکھ مقرر کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں وزارت کی جانب سے مختلف خدمات بھی متعارف کروائی جا رہی ہیں، جن میں فہرست اس فیس کا خاتمہ ہے جو بیرون ملک سے آنے والے معتمرین پر عائد کی جاتی تھی، جو ایک برس کے دوران متعدد بار عمرے پر آتے تھے۔ پہلے یہ فیس 2000 ریال ہوتی تھی، تاہم گزشتہ دنوں ایوان شاہی سے جاری ہونے والے حکم نامے میں اس فیس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسے دنیا بھر میں بہترین اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت حج کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے بنائے گئے قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا ہر معتمر کی ذمہ داری ہے۔ عمرے ویزے پر مملکت آنے والوں کو چاہیے کہ وہ جس مقصد یعنی عمرہ کی ادائیگی کے لیے مملکت آتے ہیں وہ مقصد پورا کریں اور وقت مقررہ پر وطن روانہ ہو جائیں۔ مملکت کے قوانین کے مطابق ان افراد کے خلاف سخت تابعیتی کارروائی کی جاتی ہے جو مقررہ وقت پر واپس نہیں جاتے اور مملکت میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ ایسے معتمرین جو مملکت میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، انہیں مقامی طور پر خرگوش کہا جاتا ہے اور گرفتاری کے بعد انہیں سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزارت حج کے قانون کے مطابق سزا کا سامنا ان کمپنیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے جن کے معتمرین وقت مقررہ پر واپس نہیں جاتے۔ مقامی عمرہ کمپنیوں کے تحت آنے والے معتمرین کی سرفہرست وزارت حج میں موجود ہوتی ہے، جہاں ان امر کا باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس کمپنی کے معتمرین کتنی تعداد میں غائب ہوتے ہیں۔ ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ ایسی کمپنیوں کا کوٹا کم کر دیا جاتا ہے جن کے معتمرین غائب ہو جاتے ہوں۔ علاوہ ازیں انہیں مالی جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات عمرہ زائرین بیماری یا حادثے کی وجہ سے مقررہ وقت پر وطن جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس صورت میں کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان معتمرین کے بارے میں وزارت حج کو آگاہ کریں تاکہ ان کا قانونی سٹیٹس بحال کیا جا سکے۔ چند برس قبل یہ عمرہ کمپنیوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ معتمرین کے پاسپورٹ اپنے پاس رکھیں اور واپس جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر ان کے حوالے کریں، تاہم اب وزارت حج کی جانب سے مقامی عمرہ کمپنیوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے میں بعض اوقات مملکت آنے والے معتمرین اپنے پاسپورٹ گم کر بیٹھتے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے وزارت حج نے بتایا ہے کہ معتمرین جن کا پاسپورٹ گم ہو جائے، انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر بلا کسی تاخیر کے اپنے عمرہ کمپنی کو اس بارے میں مطلع کریں۔ کمپنی کا نمائندہ علاقے کے تھانے میں پاسپورٹ گم ہو جانے کی رپورٹ درج کرائے گا۔ پولیس رپورٹ کی بنیاد پر عمرہ کمپنی متعلقہ معتمرین کو تصدیق شدہ لیٹر جاری کرے گی، جس پر پاسپورٹ کا نمبر، معتمر کی تصویر اور نام و دیگر معلومات درج ہوں گی۔ کمپنی کی جانب سے جاری شدہ لیٹر کو لے کر معتمرین اپنے ملک کے سفارتخانے جائیں گے، جہاں انہیں آؤٹ پاس جاری کیا جائے گا۔ یہ پاس جاری ہونے کے بعد دیگر کام عمرہ کمپنی کے ذمہ ہوگا۔ کمپنی کے مقررہ نمائندے اس آؤٹ پاس اور پولیس رپورٹ کو لے کر مختلف محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات سے رجوع کریں گے، وہاں سے معتمر کے لیے ایگزٹ ویزا سٹیمپ لگوائیں گے۔ اس ضمن میں وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ مملکت آنے والے ہر معتمر کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس پاسپورٹ کی کاپی بھی رکھے تاکہ وقت پڑنے پر کام آئے۔ بعض اوقات ایسے کیس بھی سامنے آتے ہیں جن میں معتمرین کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں انہیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سفارتخانوں والوں کو جانب سے بھی زور دیا گیا ہے کہ ہر معتمرین اپنے پاس پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی ایسے ثبوت ضرور رکھے جس سے اس کی شناخت آسان ہو سکے۔ تو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔